اگر اسراف اور فضول خرچی کا شکار ہیں تو توبہ کریں اسراف اور فضول خرچی سے اور اپنے مال کے صحیح استعمال کا سلیقہ سیکھیں۔ قرآن میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ ایسے سخت مندی کے حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ اسراف اور فضول خرچی کا کیسا مزاج ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ پورے شہر میں آپ گھوم پھر کر دیکھیے، ہر چوراہے پر ہر چوک کے اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے جس پر 20 تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر خرچ کر کے صرف عید الفطر کی مبارکباد کے لیے ایک بینر آویزہ کر دیا گیا۔ پورے شہر میں سینکڑوں بینر آویزہ ہیں۔ ہم مندی کا شکار ہیں، ہم کاروباری نقصان کا شکار ہیں۔ اس فضول خرچی کی کون سی گنجائش شریعت میں ہے جس کا ارتکاب شہر کے لوگ کر رہے ہیں؟ اور کوئی نہیں ہے جو اس منکر کے خلاف کوئی بات کہے، کوئی زبان نہیں ہے جو اس کے اوپر نکیر کرے کہ یہ غلط ہے، یہ فضول خرچی اور حرام ہے۔ کوئی سیاستداں ہو اور کوئی منصبدار انسان ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا ایسا شخص ہو جو دینی یا سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ وجاہت رکھنے والا ہو، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے، یا وہ فضول خرچی اور حرام کام کو اپنی ذات کے ذریعے سے عام کرے، یا اس کے ماننے والے، تعلق رکھنے والے یا اس کی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے لوگ اس طرح سے فضول خرچی کا ارتکاب کریں۔ قرآن نے کہا لا تبذر تبذیرا، ہرگز فضول خرچی مت کرنا۔ اور یہ عید الفطر کے بینرز، ان کا تو کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی اطلاع بینر پر لکھی گئی ہو جو لوگوں کے لیے دینی لحاظ سے مفید ہو، جیسے اسی مسجد کے ارد گرد آپ دیکھیں گے بہت ساری دینی معلومات پر مشتمل بینر لگے ہوئے ہیں، وہ کار خیر ہے، وہ نیکی اور ہدایت کو پھیلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے، وہ کار خیر ہے، اس میں جو خرچ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن بے مصرف خرچ کرنا، بے مصرف چیزوں کا بینر لگانا، عید الفطر کی مبارکباد کے لیے اس طرح ہر چوک اور چوراہے کے اوپر تصویروں کے ساتھ بینر آویزہ کرنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کھلی ہوئی فضول خرچی ہے، اور شہر کے لوگوں کو اس غلطی سے اور اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور بینرز کو اتارنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ سینکڑوں بینر جو پورے شہر میں لگائے گئے ہیں، اگر انہی کی رقم جمع کر کے غریبوں کے گھر میں اناج پہنچا دیا جاتا، کسی بیمار کے علاج پر رقم خرچ کر دی جاتی، کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کر دی جاتی، کسی بیوہ کا مکان بنوا دیا جاتا، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا جاتا، تو یہ اس مال کا بہترین مصرف ہوتا، یہ اس مال کا بہترین خرچ ہوتا۔ لیکن ایسے کاموں میں ہم اپنی رقم لگا رہے ہیں جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور دنیا میں بھی اس کا کوئی نفع بظاہر نظر نہیں آتا۔ آپ نے نمود و نمائش کے لیے بینر لگایا ہے، نمود و نمائش کا جذبہ رکھنے والے کو ظاہری تدبیروں سے اللہ عزت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں عزت اور ذلت ہے، اللہ جس کو چاہے گا عزت عطا کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ بینر لگانے سے آپ عزت دار نہیں ہو جائیں گے، اخباروں میں اشتہارات چھپوانے سے آپ عزت دار نہیں ہو جائیں گے، آپ نمائش کے کام کر کے عزت نہیں پا سکیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری تدبیروں سے وہ عزت حاصل کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے اس قانون اور اللہ کے اتارے ہوئے اس قانون کی توہین کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت و ذلت، اقتدار کا دینا اور لینا خدا کے دست قدرت میں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان الٹا لٹک جائے، پوری دنیا کے لوگ اس کی تشہیر کریں، پوری دنیا میں اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے،
لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کیا جائے، ملینس اور بلینس ڈالر لگا دیے جائیں کہ اس کو عزت مل جائے، اور خدا تعالیٰ اس کو عزت نہ دینا چاہے تو قسم پاک پروردگار کی اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ عزت اور ذلت کے پیمانے خدا نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں، اور حدیث نے فرمایا جو اپنے آپ کو عزت دار بنانا چاہتا ہے، جھوٹی شہرت کمانا چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو